نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤول عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ ذمہ داریوں سے متعلق باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے: انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں کون لوگ تعمیر کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کی تعمیر کاری میں حصہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ جن کے اندر یہ علامتیں ہوں، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں. اور حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور جس کو چرا رہا ہے اپنے ماتحت میں جس کی بھی دیکھ ریکھ کر رہا ہے اس کے تعلق سے وہ پوچھا جائے گا. والامیر راع، امیر جو ہے ذمہ دار یہ چرواہا ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کو چرا رہا ہے. والرجل راع، آدمی چرواہا ہے. کس کا چرواہا ہے؟ علی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں کے بارے میں، بیوی بچوں کی تعلیم تربیت دینی مزاج ان تمام چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری بیوی نمازی تھی یا نہیں تھی، تیرے بچے نمازی تھے یا نہیں تھے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اس تعلق سے آدمی سے پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ، اور عورت بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی چرانے والی ہے. علی
अहली बैतिहा व वलदी अला बैति ज़ौजिहा व वलदी, अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, उसके शौहर के घर में कोई दूसरा उसकी इजाजत के बगैर ना आने पाए, उसके शौहर के घर में कोई घर से कोई चीज बगैर उसकी इजाजत के बाहर ना जाने पाए, और उसके औलाद की भी जिम्मेदार है, उनकी देख रेख करती रहे। जिस तरह की भी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आयद होती है, वो खातून अपने शौहर के घर की हिफाजत में जर्रा बराबर भी कोताही ना करे, औलाद की तालीम और तरबियत में जर्रा बराबर कोताही ना करे। वही मस्कूलतुन अन रईयतिहा, वो क़यामत के दिन पूछी जाएगी जिसको वो चढ़ा है, उसकी जिम्मेदारियां जिस चीज की है उसके बारे में पूछी जाएगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आबाओ कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्कूलुन अन रईयति, तुममें से हर एक चरवाहा है और जिसके बारे में उसे जिम्मेदारी दी गई है उसके ताल्लुक से वो पूछा जाएगा, जिसको वो चरा रहा है उसके हक हुकूक की अदायगी के बारे में पूछा जाएगा उससे। ये आयत करीमा और हदीस मुबारका हमें इस बात की तरफ रहनुमाई कर रही है कि हमारे अंदर हम में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी चीज के जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी का हमें एहसास होना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बेफिक्र नहीं होना चाहिए। आज इसी बेफिक्री का नतीजा है कि हमारे हाथों से हमारी अपनी जमीनें खिसकती चली जा रही। आज इसी गफलत का नतीजा है कि हमारे हाथों से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये मुबारक घर जिन्हें मस्जिद कहा जाता है, ये धीरे धीरे बुतखानों में तब्दील होते जा रहे हैं। मुसलमान के कानों पर जब मस्जिद का नाम पड़ता है तो मुसलमान का दिल बाग बाग हो जाता है। जैसे ही वो मस्जिद लफ्ज सुनता है, एक किस्म का उसके अंदर तकद्दुस जाग उठता है, एहतराम जाग उठता है, और यही चीज जो है ईमान के जज्बा और तकवा की अलामत भी है कि मस्जिद से एक मुसलमान को मोहब्बत होती है, मस्जिद से एक मुसलमान को अकीदत होती है, मस्जिद से एक मुसलमान का रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मस्जिदों पर आंच आए उसे गवारा नहीं, मस्जिदों पर किसी भी किस्म की तखरीब कारी की जाए ये उसे गवारा नहीं। क्यों? क्योंकि मस्जिद ये ईमान का हिस्सा है, मस्जिद ये इस्लामी शिआर है, मस्जिद से हमारी पहचान है, मस्जिद वो घर है जहां से हम अपने रब से अपना रिश्ता और नाता जोड़ते हैं। मसाजिदें हैं वो जगह और मकामात है जहां हम आके अपना माथा टेकते हैं। मसाजिदें ही वो रूए जमीन पर जगह है जो सबसे अच्छी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, शहरों में बस्तियों में सबसे बेहतरीन जगह अगर अल्लाह के नजदीक कोई है तो वो उसकी मस्जिद है, उस शहर की मस्जिद अल्लाह को सबसे महबूब है। वो अबगदुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा, मस्जिद बाजार ना बनने पाए, क्योंकि बाजार अल्लाह रब्बुल आलमीन को शहरों में बस्तियों में सबसे ज्यादा मबरूज है। लिहाजा मसाजिद का एहतराम करना, जो जिम्मेदारियां आयद होती है जिम्मेदारों पर, मुकम्मल तौर से उसका ख्याल रखना। चंद बातें आप हजरात के सामने मुख्तसर से वक्त में रखना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में मसाजिद के जिम्मेदारों के औसाफ क्या होना चाहिए, मस्जिद के जिम्मेदार किन औसाफ के हामिल हो। याद रखिए ये बात, जिम्मेदारियां मुख्तलिफ तरह की होती हैं और मसऊलियत भी उसी नौइयत की है। जिस तरह जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी पूछताछ भी होगी। आपने हदीस सुना, बार बार सुनते रहते हैं, क़यामत के दिन गरीब हजरात मालदारों से 500 साल पहले जन्नत के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उनको हिसाब किताब कम देना पड़ेगा। 500 साल पहले जन्नत के अंदर वो पहुंच जाएंगे। मालदार हजरात उनके रहेंगे, बहुत सारी चीजों का हिसाब देना है, वो रजिस्टर दिखाना है, उसका दिखाना है, इसका दिखाना। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा पूछताछ होगी। मस्जिद के जिम्मेदार इसी तरह से जब अल्लाह के नजदीक सब इस बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर सबसे बेहतर जगह है तो उसके जिम्मेदार भी सबसे बेहतर होना चाहिए, उनके अंदर सबसे बेहतर औसाफ होना चाहिए।
یہ ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے. ہم ایک آنکھ سے فوراً آسمان پر ہم نے سر اٹھایا, نگاہ اٹھائی, اور ستارے ہم نے بغیر کسی تذبذر کے ڈاؤٹ پہ ہم نے دیکھی, چمک رہے ہیں. ایسے ہی ان کا کردار چمکتا ہوا ہونا چاہیے. مساجد کے ذمہ داروں کا کردار اسی طرح سے نرالا اور جھلکتا ہوا ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند اوصاف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کا دعا ہے اللہ رب العالمین جتنے بھی مساجد کے ذمہ دار ہیں انہیں اپنے کردار کو, اپنے اوصاف کو ان خوبیوں کا مالک بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے مساجد کے ذمہ داروں کے جن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے, سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ ان کے اندر خلوص للہیت, کیونکہ کوئی بھی عمل بغیر اخلاص اور للہیت کے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اخلاص ہونا چاہیے. دین کی خدمت کا جذبہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو وصف ہے وہ ہے ایسے لوگ متبع سنت ہے, ان کا وضع قطع درست ہے, سنت کی پیروی کرنے والے ہو, بدعات اور خرافات کے رسم و رواج کو انجام دینے والے نہ ہو, اپنا لباس اپنا حلیہ سنت کے مطابق اختیار کرنے والے ہو, اسی طرح سے خوش اخلاق ہو, ملنسار ہو, معاملہ فہم ہو, لوگوں کی باتیں سننے والے ہو. مساجد کے جو مصلی ہیں اگر اپنا کوئی کمپلین, اپنی کوئی شکایت یا اسی طرح سے اپنی کوئی مجبوری بیان کر رہے ہو تو جھڑکیاں نہ دیں, ڈانٹ نہ دیں, سنیں انہیں, کیونکہ آپ مسئول ہیں, ذمہ دار ہیں. اگر وہ چیز, وہ کمی, وہ کوتاہی دور کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ اسے دور کیجیے, نہیں تو لوگوں سے رائے مشورہ کر کے اس کوتاہی کو, بیماری کو, حسن کو یا کسی بھی چیز کو جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے, جو بیان کر رہا ہے, یا آپ کی مسجد میں کچھ کمی کوتاہی کی شکایت ہے تو اس کا ازالہ جلد از جلد کرنے کی کوشش کریں. معاملہ فہم ہو, سننے والے ہو, اور آپ کے اندر علم اور بردباری ہے, غصے کے تیز نہ ہو. غصے کے تیز ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے. علم اور بردباری رہنا چاہیے. اسی طرح سے مسجد کے ذمہ داروں کے اوصاف میں سے یہ ہے, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے ذمہ داری کا احساس. آج ذمہ داری کا احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. صرف مسجدوں کے ذمہ داروں کی بات نہیں, ہر جگہ کے ذمہ داروں پہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ختم ہو رہا ہے. گھر کے اندر باپ اپنی ذمہ داریاں بچوں کے تعلق سے بخوبی نہیں ادا کر رہا, اس لیے ہمارے بچے مرتد ہوتے جا رہے ہیں. مدارس کے اندر مدرسہ کے نوزما, عمرا, صدرا, اساتذہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آج اس طرح کے طلباء یا علماء ہمیں نہیں مل رہے ہیں, اس طرح کے طلباء اور علماء نہیں مل رہے ہیں. ذمہ داری کے احساس کا فقدان نظر آ رہا ہے. ایک لمبی لسٹ ہے اس سلسلے میں. اور اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ مساجد کے ذمہ دار لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. نفع بخش کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں فٹ بال بنا دیا جائے, جو ہو ادھر سے آئے بجائے, جو ہو ادھر سے آئے بجائے, نہیں. نفع بخش کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مفید ہو, خیر کے کاموں میں معاون مددگار ہو, لوگوں کو مفید مشورے دینے والے ہو, اور امانت دار ہو. امانت داری ہر ذمہ داری میں بہت اہم چیز, ہر ذمہ داری کے اندر. ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی, اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے 4 اوصاف مسجد کے ذمہ داروں کے بیان فرمائے. سب سے پہلی چیز من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ یوم آخرت پر اس کا ایمان ہو. اللہ یوم آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ مشرک مسجد تعمیر نہیں کرتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنے مشرکین ہیں مساجد کے اوپر نگاہ اٹھائے ہوئے, مساجد کا نام بدل کر کے مناظروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. مساجد کو کی تخریب کاری کر کے اس میں مورتیاں یا اسی طرح سے بت رکھ کر کے اسے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ نے خود اس کی گواہی دی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکین کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں. مشرکین اس کو نہیں چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجدیں ہمارے قبضے میں آ جائے اور ہم اس کے متولی بن جائے
اور یہاں عبادت غیر اللہ کی ہونے لگی، ایک اللہ کی نہ ہونے لگی۔ اس لیے زور و شور سے پورے ملک کے اندر یہ شوشہ پھیلایا جا رہا ہے، کبھی مسجد کو لے کر کے، کبھی مدرسے کو لے کر کے، اور مدرسوں کی حالت اور بھی بری ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایشو نہیں آ رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر روزانہ 2.5 گھنٹے کی ہائی کورٹ کے اندر مدرسوں پر کیس چل رہے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر سے سارے مدارس، سارے مکاتب سب ختم کر دیے گئے۔ آپ کو احساس ہے؟ برقع چلاؤ بیٹھ کے چوراہوں پر، پان اور بیڑیاں سگریٹ پھونکو بیٹھ کر کے، احساس ہے کچھ بھی؟ 15 سال سے نیچے کے بچے مسجد کے اندر جو قرآن پڑھنے آتے ہیں، 2.5 3 سال 4 سال 5 سال سے اوپر کے بچے، ان کی بھی کلاسز ختم کر دو۔ آپ کو مرتد بنانے کی مکمل سازش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں مسجد کی اہمیت، مسجد کے ذمہ داروں کی اہمیت، مسجد کے مصلیوں کی اہمیت بہت اہم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان بچانے کی صرف فکر نہیں رہ گئی، اپنی آستھا بھی بچانے کی فکر لگ گئی ہے۔ وہ پاور ہاؤس جہاں سے ایمان کی روشنی پھیلتی تھی، ان سب کو ملیا میٹ کر کے اسے اسپین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فلسطین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے کاموں پر جو نہیں رہتے ہیں، آپ کے کاموں پر جو نہیں رہتے ہیں، یاد رکھیے یہ فتنے بہت جلد ہمارے گھروں تک آنے والے ہیں، ہمارے گھروں تک آنے والے ہیں۔ ابھی کچھ شہروں میں چل رہے ہیں، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے ایک شہر میں پاس ہو چکا ہے، دوسرے شہر کی طرف نشانہ ہے۔ باقاعدہ اسکولوں سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اسکولوں سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، بلند آواز میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ خیر اللہ کے اوپر ہم لوگ معاملہ چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ کوشش کرنی ہے۔ اللہ کو جو کرنا ہو کرنا ہے، بندوں کو بھی کرنا ہے، بندوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے۔ تو مسجد کے ذمہ دار حضرات اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، مشرک مسجد کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، تمہیں خود اپنا کیس لڑنا ہوگا، تمہیں اپنے کاغذات درست کرنے ہوں گے، تمہارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اسے تمہیں دور کرنی ہوگی۔ اللہ پر مکمل ایمان رکھو، دونوں یقین نہ رہو۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھے کہ مشرک کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا ہے۔ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، مشرکین کے حد سے چڑھ کر کے مسجد مشرکوں کی نظر ہو گئی، مشرکین کے حد سے چڑھ کر کے پھر مشرکوں کی نظر ہو گئی ہو۔ یاد رکھیے جملہ میرا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک حبطت اعمالهم، مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں غوث اعظم کا قطرہ نہیں لگنا چاہیے، یہاں یا علی کا قطرہ نہیں لگنا چاہیے، یہاں صرف اللہ کا نام لینا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو جگہ دے رہے ہیں، تو غیر اللہ کے ماننے والے دنیا میں بہت، اور جب آپ کسی اور کو مان رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، تو غیر اللہ والے آپ پر حملہ کر کے، بس یہ ہے کھڑے اور پڑے کا فرق رکھ کر کے، آپ نکلتے وقت میں اور داخل ہوتے وقت میں پرسائر اور نظر و نیاز لیتے ہیں، کیا فرق رہ جاتا ہے اس میں؟ کوئی فرق نہیں۔ اس لیے ایسی چیزیں حوالے ہو جایا کرتی ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کے ذمہ دار ایمان میں پکے ہو، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہو، اللہ کی ذات پر بھی ان کا ایمان ہو۔ اور یہ بھی ہے دوسری صفت جو ہے وہ ہے نمازوں کا احترام کرنے والے، نماز بے نمازی مسجد کا ذمہ دار نہ بنے، اپنا ہاتھ کھینچ لے وہاں سے۔ آج انہیں بے نمازیوں کی وجہ سے مسجدیں ہماری دوسرے قبضوں میں جا رہی ہیں۔ مسجد کا ذمہ دار وہ ہو من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، نماز کا پابند ہے وہ شخص، اس لیے کہ نمازوں کی تعمیر سے ہی مسجد آباد ہوگی۔ جب مسجدیں ناپختہ تھی تو نمازی پختہ تھے، مسجدیں پختہ ہو گئی ہیں تو نمازی کچے ہو گئی۔ آج مساجد کے اندر سیاست ہو رہی، ایک وقت نماز پڑھنے نہیں آتا، لیکن جھگڑا کرنے سب سے پہلے آتا ہے، ووٹ ڈالنے سب سے پہلے آتا ہے، وہ کیس لڑنے سب سے پہلے آتا ہے، وہ ایک وقت نماز نہیں پڑھتا وہ شخص، جمعہ کو صرف چندہ گننے کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ میں صبر ہوں
میں سیکریٹری ہوں، میں ناظم ہوں، ایسے لوگوں کو کبھی بھی تولیت نہیں عطا کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے. امام مولانا ابوالکلام آزاد اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مسجد کا جو متولی ہو وہ متقی، فاسق اور فاجر نہ ہو، بے نمازی نہ ہو. کیونکہ اللہ کا گھر، اس کا تقدس، اس کا احترام متقی لوگ ہی کرتے ہیں. اور تقویٰ کی یا متقین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، نمازوں کا پابند ہو. وہ شخص نمازوں کا پابند شخص مسجدوں کا ذمہ دار بنے. نمازوں کا پابند شخص مساجد کی تولیت کا حقیقی معنی میں حقدار ہے. یہ الگ بات ہے ہم مالدار دیکھ کر کے تولیت دیتے، یہ الگ بات ہم عہدہ منصب دیکھ کر کے دیتے. ایسے لوگوں کو جہاں ضرورت پڑے ایسے لوگوں کا بھی آپ اللہ کے گھر کی حفاظت کی خاطر یا اسی طرح سے کوئی اور مسئلہ ہو ایسے لوگوں کو اس کے اندر آپ داخل کیجیے، کوئی بات نہیں. لیکن میرے بھائیوں، نماز کیا ہے؟ فرض ہے. مسجد کا رنگ و روغن کرانا یہ نفل. آپ نوافل پر فرائض کو ترجیح دیں، فرائض پر نوافل کو ترجیح دیں ہیں. یہ ایسے ہی مثال ہے اس کی. نماز پڑھنا یہ فرض ہے، مسجد کی ذمہ داری نبھانا یہ نفل ہے. لیکن جب ذمہ داری عائد ہو گئی تو وہ فرض ہو جاتی ہے. یہ دیوار ہے، دیوار اگر نہ رہے تو کس پر پینٹ پالش کریں گے؟ کس پر پینٹ پالش کریں گے آپ؟ اسی طرح سے آپ نمازی ہیں تو آپ اس کے حقدار بنتے ہیں. تو نماز کی مثال دیوار ہے اور ذمہ داری کی مثال اس پر رنگ و روغن لگانا. تو اس لیے اپنے آپ کو نمازی بناؤ. جو مسجدوں کے ممبر ہے، مسجدوں کے ممبر ہے، رکن ہے، ایسے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. ہم نماز نہیں پڑھتے، ذمہ داری لیے ہو رہے، پر تعالیٰ قیامت کے دن سے پوچھے گا تو نماز کے بارے میں پہلے سوال ہوگا. کہ وہاں یہ کام نہیں آئے گا کہ میں مسجد توحید کا یا فلاں مسجد کا ممبر تھا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے. یہ کام نہیں آئے گا وہاں پر. فلاں مسجد کا میں صدر تھا مجھے چھوڑ دے، یہ کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اللہ رب العالمین اپنے حق میں سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال کرے گا وہ نماز کا سوال کرے گا. اس لیے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. میرے بھائیوں، نماز کے ذریعے ہی تم ان مسجدوں کو آباد کر سکتے ہو، نماز کے ذریعے ہی ان مسجدوں کی روح کو جگا سکتے ہو. ورنہ صرف یہ بلڈنگ ہے جس کو آپ نے کھڑی کر دیا ہے. جمعہ کے نماز میں دیکھا جاتا ہے الحمدللہ ایسی تعداد باہر نکلتی ہے، عید کا سما لگتا ہے. لیکن پنج وقتہ نمازوں میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. وہ بھی نمازی حاضر ہوتے اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، انہیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. لیکن تمام بھائیوں سے، خواتین سے درخواست ہے، نمازوں کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑ جاؤ. آج باقی طاقتیں جو ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر، ہمارے علماء پر، ہماری عوام پر سازشیں رچ رہی ہیں اس کو ناکام کرنے کے لیے، ہمارے اسلام اور ایمان کو مٹانے کے لیے، اسی نماز کے ذریعے سے ہمارے اسلاف نے ایسی طاقتوں کو منجمد کیا. نماز کا وہ پاور ہے. اللہ نے کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد طلب کرو، نمازی بن جاؤ. تمام لوگوں سے درخواست ہے، ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار ہو تو سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے. لیکن وہ آدمی جو ممتاز ہے، نمایاں ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو اسے ہر نماز میں لوگ تلاشتے ہیں کہ فلاں صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں، فلاں صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں. تلاشتے ہیں ایسے لوگوں کو، نگاہیں تلاشتے ہیں. جو پنج وقتہ لوگ ہیں ایسے لوگ جب کبھی غائب ہوتے ہیں، مسلح پر سے بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے فلاں آدمی نہیں ہے، دل میں اکٹھا لگتا ہے کہیں مصروف ہے یا طبیعت خراب ہو گئی، کچھ مسئلہ ان کے سامنے پیش آ گیا. کبھی کبھار فون کر کے خیریت ملی جاتی ہے، کیا ہوا؟ فلاں نماز میں آپ نہیں تھی. حاضری لینا مقصد نہیں ہے، آپ سے محبت ہے. کیونکہ مومن آدمی مومن سے محبت کرتا ہے، نیک آدمی نیک آدمی سے محبت کرتا ہے. آپ کی غیر حاضری نماز کے اندر تھوڑا دل کو تڑپاتی کہ کیا ہوا ہے، اللہ کے اس محبوب بندے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی. اس لیے نماز سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھو. اس لیے مسجدوں کی آباد کاری. اسی طرح سے تیسرا وصف جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وآت الزکاۃ، مسجد کے ذمہ دار زکات کی ادائیگی کرنے والے.
اس لیے زکات کی ادائیگی کرنے والے ہوں کہ جب وہ حقوق العباد پر خاص توجہ دیں گے، حقوق العباد پر، تو اللہ کا حق جو مسجدیں ہیں اس کے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، وہ خیانت نہیں کریں گے۔ غریب غربا کا جب وہ حق نکال رہے ہیں تو مسجد کی دیکھ ریکھ میں جو مصلی ان کے ماتحت ہیں یا مسجد کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے اندر کبھی بھی وہ کوتاہی نہیں کریں گے۔ اسلام کے ہوکر شخص کو تعمیر مسجد کا اہل قرار دیا گیا اور زکات نکالنے والا فرض چھوڑ کر غربا کا حق دبا کر مسجد کی خدمت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد کا ذمہ دار اگر اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو مکمل طور سے پائی پائی کا حساب نکال دو۔ زکات کی ادائیگی کرنے والا چوتھا اور بنیادی اور اہم رسم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پر صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو، کسی کا چہرہ دیکھ کر کے تعصب برت کر کے مسجد کی خدمت نہ کرے، اللہ کا ڈر ہو۔ مسجد کے اندر اگر کوئی شخص سنت کے خلاف، توحید کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بغیر اس ملامت گھر کی ملامت کا خوف کیے ہوئے اپنی مسجد سے ایسی تمام چیزوں کو یا اللہ کے گھر سے ایسی تمام چیزوں کو آپ باہر نکالتے ہیں۔ یہاں سنت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کسی بدعتی شخص کو آپ معزز نہ سمجھیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، نیک لوگ جو ہیں ملامت گھر کی ملامت کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف، کسی کے دھوس سے، کسی کے روب اور دبدبے سے آپ جو ہے مرعوب نہ ہو جائیں، کسی کے عہدے اور منصب سے آپ مرعوب نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر مکمل طریقے سے ہوگا، مکمل طریقے سے ہوگا۔ لہذا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس تمام چیزوں کا احساس رکھے۔ خلاصہ کلام جو آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا وہ یہ ہے مساجد کی ذمہ داروں کے اوصاف میں سے کہ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھنے والے۔ کتنی مسجدوں کے صدروں کو دیکھتے ہیں مشرک، کتنی مسجدوں کے سیکریٹری کو دیکھا جاتا ہے مشرک، انہیں کیا فرق پڑتی ہے ان کے مسجد کے اندر توحید بیان ہو یا نہ۔ آج ہم نے توحید کا درس چھوڑا ہے، اس وجہ سے مشرکوں کا قبضہ ہر طرح سے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ متبع سنت کچھ نہیں ہے، مسجد کے سیکریٹری صاحب ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، امام صاحب کو تلاش نہیں کہ داڑھی کاٹنے والا تھا، مسجد کے سیکریٹری صاحب ہے، صدر صاحب ہے، پائجامہ پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، شادی میں گئے ولیمے میں شیروانی پہنے نیچے لٹک رہا ہے، امام صاحب کا ٹخنے سے ذرا نیچے آ گیا، نماز نہیں ہوتی، آپ کیسے مصلی پر چڑھ گئے۔ آپ کے اندر تقویٰ آنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے حوالے ایسے لوگوں کو ہی کرتا ہے جو جس طرح کے ہوتے ہیں ویسے لوگوں کو پاتے ہیں۔ آپ متقی پرہیزگار ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ذمہ دار متقی پرہیزگار ہوں گے۔ ذمہ دار متقی پرہیزگار ہے تو امام کی مجال نہیں ہے کہ وہ تقویٰ کے خلاف کام کر سکتا ہے، مؤذن کی مجال نہیں کہ تقویٰ کے خلاف کام کر سکتا ہے، مصلیوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ تقویٰ کے خلاف جا سکتے۔ کیوں؟ آپ انہیں روک رہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انہیں سکھا رہے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ کسی مصلی کو دیکھا، بلا لیا کہ بیٹا آپ کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، غلط کام ہے، اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے سمجھا دیا، انشاءاللہ ایک بار، دو بار، تین بار، اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی باتوں میں اثر ہوگا، آپ کی باتوں میں اثر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو، ایک حدیث بھی تمہیں معلوم ہو جس کے اندر برائی دیکھو، اسے سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مساجد کے آج جس طرح کے ذمہ دار مساجدوں کے بنائے جاتے ہیں، بے نمازی، زکات ادا کرنے والے نہیں، لوگوں کا مال انڈا ہڑپنے والے، مسجدوں کا جو چندہ رکھا جاتا ہے اس کے اندر خیانت کرنے والے، اس کے اندر لوٹ کھسوٹ کرنے والے، یا اسی طرح سے ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شرک کرنے والے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ جہاں جہاں اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں، اس تناظر میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ضرورت۔ مصلی ہے، مصلی کی حیثیت سے، متولی ہے، متولی کی حیثیت سے، امام ہے، امام کی حیثیت سے،
मुअज्जिन है, मुअज्जिन की हैसियत से। क्यों? उसकी वजह यह है क़यामत के करीब अमानतदारी सबसे पहले उठाई है। सबसे पहले जब इस तरह के लोग मसनद पर बैठेंगे जो नाअहल होंगे तो क़यामत का हमें इंतजार करना होगा। हम बस क़यामत का ही इंतजार कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को नाअहल ना बनाएं। जिस चीज के हम अहल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे अंदर अमानतदारी वदीअत की, हम अमानतदार बन करके रहें। हर आदमी अपने अपने विभाग में अमानतदार है। हर आदमी, हदीस तो पढ़ी है, कुल्लुकुम राई, तुम से हर कोई चरवाहा है और जिसको चरा रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। जिस तरह से चरवाहा बकरियों को जब चराता है तो हर तरह के नुकसानात से, खतरात से उन्हें महफूज रख करके अच्छी चरागाह में ले जाता है, ऐसे ही आप भी जिम्मेदार हैं जिसके उन्हें हर तरह के खतरात से सबसे पहले उन्हें शिर्क और बिदअत, इर्तिदाद के खतरात से महफूज रखें। तौहीद पर ले आए, तौहीद की चरागाह में, सुन्नत की चरागाह में उसे ला करके लाए। ऐसी जगह पर पहुंचाए जहां से उसका अकीदा सलामत है, ऐसी जगह पर पहुंचाए जहां से उसकी आखिरत समझ सकती हो। तो मसाजिद के अंदर इन तमाम चीजों का एहतमाम होना चाहिए और हम अपने अंदर ऐसा शुरूर रखें कि मसाजिद की सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि मसाजिद की कमेटियां मौजूदा दौर में हसास हो जाए। मसाजिद के कागजात वगैरह दुरुस्त रखे, अपने कागजात दुरुस्त रखे, वरना केस पर केस लेते लेते कोर्ट कचहरियां दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जा रही है। और फिर ये हो जा रहा है कि अल्लाह के बंदों का, अल्लाह का कीमती घर जो है वो गैरों के हवाले हो रहा है। इस दौर के अंदर बहुत हसास रहना हर एक को, हर मुसलमान को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, मोमिन गाफिल नहीं होता है, मोमिन हमेशा चौकन्ना होता है। अल्लाह ने हमें ईमान और तकवा की जिंदगी अता फरमाई है, हम गफलत में जिंदगी ना गुजारें। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर जिस तरह की भी कोताहियां हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दूर फरमाए। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे अंदर जिस तरह की भी कोताही अल्लाह हमें उसको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आपके अंदर जो भी कोताहियां हैं, जिस हैसियत के मालिक आप हैं, अल्लाह ताला आपके अंदर की कोताहियों को दूर फरमाए, तौबा व इस्तिग़फ़ार के जरिए उसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, सिर्फ जुमा के नमाजी ना बनो, जुमा के नमाजी ना बनो, पंजवक्ता पुख्ता नमाजी बनो, पंजवक्ता नमाजी बनो। तुम्हारे ईमान पर मिंजनीक या तोप लगाई गई, तुम्हारे ईमान को ध्वस्त करने के लिए, तुम्हारे घरों को ध्वस्त करने के लिए, तुम्हारे मस्जिदों को ध्वस्त करने के लिए, तुम्हारे मदरसों को ध्वस्त करने के लिए। इसलिए शिर्क की अमाल को छोड़ करके अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के लिए और हम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना। पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी करो। माँ बहनों से दरखास्त है, घरों के अंदर नमाजों के जो बेनमाजी है नमाजों की अदायगी करें। कुरान मजीद की तिलावत घरों से आनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत घरों से आनी चाहिए। और ये दौर फिक्रों का दौर चल रहा है, दुआओं में मुसलमानों को ना भूलो, मसाजिद की हिफाजत के लिए ना भूलो, मुसलमानों की हिफाजत के लिए दुआ करना ना भूलो, मदरसों उलमा आवाम की हिफाजत के लिए दुआ करना ना भूलो। सारे लोग, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है, इस हथियार के आगे सारे हथियार फेल है। अपने रब से अपना ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।